حدیث پاک میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب رمضان کا آخری عشرہ ہوتا تو حدیث پاک میں بیان کیا گیا کہ پیارے نبی اپنی تہبند کو کس لیا کرتے عبادت کے لیے، قیام اللیل کے لیے۔ حضور اپنی تہبند کو، اپنی کمر کو کس لیتے اور اپنے گھر والوں کو بھی بیدار کر دیتے کہ رمضان جا رہا ہے، ماہ رمضان رخصت ہو رہا ہے، یہ اللہ کا مہمان جو ہماری بخشش کے لیے آیا ہے، جو ہماری مغفرت کے لیے آیا ہے، جو ہماری جہنم سے نجات دلوانے کے لیے آیا ہے، اب یہ ہم سے جدا ہو رہا ہے، لہٰذا اس کے رخصت ہونے سے پہلے ہمیں اپنی بخشش کا سامان تیار کر لینا چاہیے، اللہ کی بارگاہ میں رجوع ہو جانا چاہیے۔ لیکن آج بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، ہمارے معاشرے کی اکثریت ہمارے معاشرے میں رمضان کے آخری عشرے میں کہاں نظر آ رہی ہے؟ مسجدوں میں بہت کم لوگ ہیں، مخصوص لوگ ہیں۔ ہماری قوم کی اکثریت رمضان کا یہ آخری عشرہ خرید و فروخت میں لگائے ہوئے ہے، خرید و فروخت میں، شاپنگ میں لگی ہوئی ہے۔ اس بات کی فکر نہیں کہ رمضان گزر رہا ہے، ہماری بخشش، ہماری مغفرت، ہم کو جہنم سے نجات کا کوئی پروانہ تیار ہوا یا نہیں ہوا، اس بات کی فکر نہیں ہے۔ فکر یہ ہے کہ عید کے دن میرے پاس چپل نہیں ہے، عید کے دن میرے پاس میں اچھے کپڑے ہونا چاہیے، عید کے دن کی شاپنگ کے لیے آج ہمارے بازار، ہمارے فنکشن ہال اور ہمارے پاس بڑے بڑے ہال کھلے پڑے ہوئے ہیں، رات بھر ہمارے مرد حضرات، ہماری بہنیں، خواتین سارے کے سارے بازار میں گھوم پھر رہے ہیں۔ بازاروں میں، شاپنگوں میں، میلوں میں آج مسلم قوم کی اکثریت نظر آ رہی ہے۔ اور مسجدوں میں کیا ہو رہا؟ مسجدوں میں مسجد کے ذمہ داران الحمدللہ مسجدوں میں نماز تراویح بھی ہو رہی ہے، نماز تہجد بھی ہو رہی ہے، لیکن مسجدوں میں بہت مخصوص لوگ آ کر مسجد میں نماز ادا کر رہے، اکثریت غفلت کا شکار ہے۔ تو خدا را میں اپنی قوم سے کہوں گا کہ یہ وقت رمضان کا مہینہ یہ ہمارے لیے کوئی کھیلنے کودنے لہو لعب کوئی فنکشن کا مہینہ نہیں ہے، یہ رمضان کا مہینہ خرید و فروخت کا مہینہ نہیں ہے۔ یقیناً انسان اپنی ضرورت کی حد تک خرید و فروخت کرتا ہے، کرے، منع نہیں ہے، لیکن ساری رات سارا دن پورا رمضان کے پورے خیالات یہی ہے کہ مجھے اچھے کپڑے پہننا ہے، مجھے اچھی چپل پہننا ہے، اچھی گاڑی ہونا ہے، اور بچے نئے شاپنگاں کروا رہے ہیں ماں باپ سے۔ بچوں کی ضد ہے، ایک دن بڑے کی ضد ہے، ایک دن بچے کی ضد ہے، ماں باپ بچوں کی ضد کو پوری کرتے ہوئے شادی خانوں میں اور بازاروں میں نظر آ رہے ہیں۔ تو خدا را آج اس طرح ماحول بنا رہے گا کہ رمضان کو صرف شاپنگ کا مہینہ سمجھ لیں گے، آفروں کا مہینہ سمجھیں گے، تو پھر ہم نے رمضان کے مقصد کو نہیں سمجھا ہے۔ رمضان کے آنے کا مقصد کیا ہے؟ رمضان کے آنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم سے ہمارا رب جو ناراض ہو چکا ہے، اپنے مولا کو راضی کرنا، یہ رمضان کا مقصد ہے۔ اپنے رب کو راضی کرنا یہ رمضان کا مقصد ہے۔ اور قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ بندو ہم نے رمضان میں تم کو روزے دیے، کیوں دیے؟ وجہ کیا ہے؟ تمہارے بھوکا رہنے سے، پیاسا رہنے سے اللہ کو کیا فائدہ ہوگا؟ فرمایا کہ خدا کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، ساری روئے زمین سجدے میں گر جائے تب بھی خدا کو کوئی فائدہ نہیں، ساری روئے زمین گناہوں میں پڑ جائے تب بھی خدا کی عظمت میں کوئی فرق آنے والا نہیں ہے۔ وہ بے نیاز ذات ہے، اللہ الصمد اس کی شان ہے۔ تم عبادت کرو یا نہ کرو، اللہ کی شان میں، خدا کی عزت و جلال میں، خدا کے کمال میں کوئی فرق آنے والا نہیں ہے۔ لیکن فرق کس کو آئے گا؟ ہماری عبادتوں سے، ہمارے روزوں سے، ہماری نیکیوں سے فائدہ کسی اور کو نہیں، ہماری ذات کو ہی اللہ فائدہ دے گا۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے کہ بندو ہم نے رمضان میں تم پر روزے اسی لیے فرض کیے ہیں لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ،
تاکہ تمہیں پرہیزگاری مل جائے، روزے کی حالت میں تمہیں تقوی کی دولت مل جائے، اسی لیے ہم نے تم کو رمضان کا مہینہ اور رمضان میں روزے تم پر فرض کیے ہیں۔ تو آج ہم سب کو اس بات پر غور کرنا ہے کہ عید کی شاپنگ کیا بچی ہے وہ فکر نہ کریں، پہلے فکر یہ کرے کہ مجھے تقوی کا نور ملا ہے یا نہیں ملا ہے، مجھے پرہیزگاری کی دولت ملی ہے یا نہیں ملی ہے، میری زندگی میں آخرت کی طرف میری توجہ بڑی ہے یا نہیں بڑی ہے، مجھے اپنے مولا کو راضی رکھنے کی فکر اور اس کے لیے عمل، یہ جذبہ میرے اندر پیدا ہوا یا نہیں ہوا۔ پہلے اس بات کی فکر کرنی چاہیے، پہلے اس بات پر توجہ دینی چاہیے، خیال دینا چاہیے کہ مجھے رمضان کا مہینہ جس مقصد کے لیے ملا تھا، کیا میرے اندر وہ تبدیلیاں آئی یا نہیں آئی۔ رمضان آیا بھی گزر بھی گیا، لیکن ہم جیسے کہ ویسے ہی ہے، وہی بے نمازی والی زندگی، وہی گناہوں والی زندگی، وہی ظلم و ستم والی زندگی، وہی بے حیائی والی بد اخلاقی والی زندگی ہماری چل رہی ہے۔ تو یقین جانے ہم نے رمضان سے کوئی فیض حاصل نہیں کیا ہے۔ ایک بڑی اہم